رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من کساہ حیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے بنائے ہوئے اور بھیجے ہوئے نظام اور سسٹم پہ مضبوط اور مستحکم ایمان کے ساتھ اس لیے عمل کرنا کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہماری زندگی گزارنے کا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ ہم متقی بھی نہیں ہیں، تقویٰ بھی نہیں اختیار کیے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہم گنہگار بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کم سے کم جو تقویٰ، اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے، حد اقل تقویٰ جہاں سے شروع ہوتا ہے، نہ یہ کہ اتنے پہ کافی ہے، وہ یہ کہ انسان کم سے کم واجبات پہ عمل کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ اب اگر انسان اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ واجبات پہ، یا اتنا بھی نہیں کر رہا ہے، کرپا شاید غلط لفظ ہو جائے گا یہاں پہ، اتنا بھی نہیں کر رہا ہے کہ وہ واجبات پہ عمل کرے یا حرام سے روکے، تو واجبات کا چھوڑنا بھی انسان کو گنہگار بناتا ہے، حرام پہ عمل کرنا بھی انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ تو مسئلہ بیچ کا کوئی ہے ہی نہیں، یا انسان متقی ہے اور اگر نہیں ہے تو گنہگار ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی کہاں متقی ہو سکتے ہیں لیکن ہم گنہگار بھی نہیں ہیں، بیچ میں ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا جائے کہ جب انسان تقوی کو نہیں اختیار کر رہا ہے، واجبات پہ عمل نہیں کر رہا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا، تو یعنی اللہ کا سسٹم ہے اس کو نہیں اپنا رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے سسٹم کو چھوڑ کے پھر کیا کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے کوئی سسٹم تو ہے، کسی کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس کو اپنا رہا ہے، درواقع اس کی ولایت کو اپنایا، درواقع اس کی اطاعت کی، درواقع اس کو فالو کر رہا ہے۔ یہی تو ہوا نا مطلب، بھائی کسی نہ کسی کے بنائے ہوئے سسٹم کو ہم اپنائیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ہم اپنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اللہ ہمارا ولی ہے۔ قرآن نے بھی کہا انما ولیکم اللہ، پھر اس کے بعد آگے رسول، پوری وہ آئے ولایت، ہمارا ولی صرف اللہ ہے، رسول ہے، اور پھر صاحبان امر کی بات ہوئی۔ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ جو عمل کر رہا ہے اس کا ولی اللہ، اس سسٹم کو نظر انداز کر کے کسی اور کے سسٹم پہ عمل کر رہا ہے تو پھر وہی اس کا ولی ہو گیا۔ اور جو بھی اللہ کے مقابلے میں ہے، چاہے وہ آئے یا لایا جائے، طاغوت ہے، جس شکل میں بھی آئے، قانون پروردگار کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ طاغوت ہے۔ تب یہاں پہ بہت واضح نتیجہ ہے کہ یا تو ہم تقوی اختیار کر کے اللہ کی ولایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور اگر تقوی نہیں اختیار کر رہے ہیں، تقوی کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں طاغوت کی ولایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ طاغوت کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی طاغوت کو قوی کرنا، مضبوط کرنا۔ جیسے کہتے نہیں کہ آپ مارکیٹ میں مال لے کے آئیے، خریدار کی پرابلم ہے، ہم ہیں خریدار، آپ سسٹم لے کے آئیے، آپ کو فالو کرنے والے کم مل رہے ہیں، ہم ہیں، فالو کریں گے۔ اگر یہ طاغوت سے کہا جائے تو یہ خود ایک گناہ ہے۔ تو یعنی
تقوی کے مقابلے میں جو بھی سسٹم آتا ہے، وہ چاہے جس وجہ سے آئے، جس کا بنایا ہوا ہو، جیسا ہو، وہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے 2500 دلیلیں پیدا کر لیتا. نہیں وہ تو مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، یہ مشکل تھی، وہ مشکل تھی، حالات ایسے تھے، یہ تھا. نہیں، شرعاً ہے کہ نہیں؟ اگر شرعاً اس کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے تو انسان کی اپنی بنائی ہوئی دلیل کوئی کارآمد نہیں ہے. اپنی بنائی ہوئی دلیل جواب نہیں ہے. ہاں خود شریعت نے کہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فلاں چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، فلاں ہے، بعض جگہوں پہ استثناء ہے، بہت کم ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر شریعت نے اجازت دی تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر نہیں دی ہے تو مسئلہ طاغوت کا ہے. اللہ کے نظام کو چھوڑ کے دوسرے نظام کو اپنانا، جہاں ایک طرف انسان کو گنہگار بناتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف طاغوت کو قوی کرتا ہے، تیسری طرف انسان طاغوت کی ولایت کو اپنا لیتا ہے. وہیں پہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان کمزور. اس لیے کہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا تو یہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں طاغوت کے قانون کو نہیں اپناتا. ہوتا ہے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگ بہت جلدی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ جانتا ہے نا کہ یہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یہاں پہ کیا نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا جہاں پہ مشکل ہے اور نقصان سے بچنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں مسئلہ ہے تم چھوڑ دو، فلاں مسئلہ ہے چھوڑ دو، فلاں مسئلہ ہے چھوڑ دو. لیکن جہاں پہ ذات پروردگار کی طرف سے رخصت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، وہاں پہ خود سے چھوٹ پیدا ہے. بعض اوقات سنتے ہیں اتنا چلتا ہے، ہوتا ہے، چلے ایک مرتبہ چلے گا. ارے کون ہوتے ہو تم کہنے والے کہ ایک مرتبہ چلے گا اور چلتا ہے ہوتا ہے؟ ٹھیکیدار دین کے مراجع نہیں کہتے ہیں کہ چلتا ہے ہوتا ہے، جو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم قانون کو وضع نہیں کر سکتے، ہم قانون کو خود اپنی طرف سے نہیں لا سکتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے قانون کو پیش کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ کوئی خود سے کہہ نہیں چلے گا، ایک آدمی تو چلے گا، ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، اتنی کوئی مشکل نہیں. یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں حاصل ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلمہ قصار کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں من کساہ الحیاء الثوب، جو شخص بھی، جو انسان بھی حیا کے لباس کو اس نے پہن لیا ہو یا اپنے آپ کو پہنا دیا ہو، لم یر الناس عیبہ، تو لوگ اس کے عیب کو نہیں دیکھیں گے یا نہیں دیکھ سکتے، یا اس کا عیب لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا ہے. یہ مولا کا قول، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے قول ہیں مسلسل کہ عموماً بہت چھوٹا سا ایک جملہ ہے لیکن انسان کی سوشل لائف کے اعتبار سے بہت بڑا ایک مفہوم ہے اس میں، اور انسان کی زندگی کو بہتر اور کارآمد بنانے کے لیے بہت مفید مطلب یا مطالب باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی مولا کا قول ہے کہ جس میں امام نے حیا کی برکتوں کو ذکر کیا ہے، حیا کی اچھائیاں اس میں پیش کی ہیں. لہٰذا اس میں امام نے حیا کی خوبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی حیا کے لباس کو پہن لے یا اپنے آپ کو پہنا دے، وہ لوگ اس کے عیب کو نہیں دیکھ سکتے. حیا کسے کہتے ہیں؟ اخلاقی ایک خوبی ہے جو در واقع انسان کے نفس کی ایک حالت کا نام ہے. نفس کی حالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ ہوتی ہے اور ہم نہیں کرتے، نہیں، یہ ہم کو پیدا کرنی ہے اپنے نفس کے اندر یہ حالت. اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو، اور اگر ہے تو اس کو مزید اس میں اضافہ کرنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، بچانا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہیں. لہٰذا انسان کے ایک نفس کی حالت ہے کہ جو برائیوں کے مقابلے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اس صفت کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں کے مقابلے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے.
انسان کو اس سے روک دیتی ہے، اس سے موڑ دیتی ہے، اور در واقع ایک طرح کی سپر ہے، شیلڈ، ڈھال کہ جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے. جب برائیوں کا حملہ ہو تو یہ شیلڈ آ جاتی ہے سامنے، بچا لیتی ہے انسان کو، روک دیتی ہے برائیوں کو. جو برے اعمال ہیں اس سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا اس سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. انسان برائیوں میں آسانی سے آلودہ نہیں ہوتا ہے، پھنستا نہیں ہے، برائیوں کے دلدل میں نہیں دھس جاتا ہے، اور جو بھی بری چیزیں ہیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے. خب یہ حیا کی وجہ سے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. حیا دونوں طرح سے ہے. حیا اصل انسان کو گناہ کے ترک، اس کے چھوڑ دینے کی طرف لے کے جاتی ہے. خوب حیا ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، گناہ تو ہو چکا ہے، ابھی کیا ہے، تو اگر خدا نخواستہ کسی سے ہو چکا ہے تو حیا اس کے گناہ کو چھپا لے جاتی ہے. اور دونوں اہم ہیں اسلام میں، بھی تھوڑا سا اس پہ گفتگو کریں گے. اسلام میں دونوں مسئلہ اہم ہے. مولا کائنات نے جو گفتگو کی ہے اس میں لباس کی مثال دی ہے. لباس کا کام کیا ہے نا، یہ لباس کی مثال دی گئی، مختلف جگہوں پہ دی گئی ہے. قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے ہسبینڈ اور وائف کے لیے کہ تم ایک دوسرے کے لباس. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس اگر کسی کے جسم میں عیب نہیں ہے تو اس کو خوبصورت دکھاتا ہے. لیکن کیوں لباس پہنتے ہیں؟ جسم میں عیب نہیں ہے تو انسان لباس پہنتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ. بالفرض خدا نخواستہ اگر عیب ہے تو لباس پہننے کے بعد وہ عیب بھی چھپ جاتا ہے اور انسان خوبصورت ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو لباس. لہٰذا مولا نے یہاں پہ لباس کی مثال دی ہے حیا سے، یعنی حیا وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے لباس کی جیسی ہے. ہم اول تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اور بالفرض خدا نخواستہ ہے گناہ تو وہ حیا کی وجہ سے انسان کا گناہ چھپ جاتا ہے، اور نتیجے میں کیا ہے کہ پھر خوبصورتی نظر آتی ہے. جو بھی عیب ہے وہ عیب سب چھپ گئے، خوبصورت انسان دکھائی دے رہا. اب ظاہر سی بات ہے جتنی خوبصورت حیا ہوگی اتنی ہی اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا. اسی لیے ایک روایت ہے کہ جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں امام نے حیا کی خاصیتوں کو بیان کیا ہے اور اپنے مشہور صحابی جناب مفضل سے اس بات کو پیش کیا ہے. امام فرماتے ہیں انظر یا مفضل الی ما خص بہ الانسان دون جمیع الحیوان من ھذا الخلق الجلیل قدرہ العظیم. خوب ہم جلدی سے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. اے مفضل، امام مفضل سے کہتے ہیں اے مفضل، دیکھو اس صفت کی طرف نگاہ کرو، اس صفت کو دیکھو کہ جس کو خدا بند متعال نے انسان کو عطا کیا ہے. حیوان اس سے محروم ہے. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسان اور حیوان کا فرق حیا. اگرچہ اس میں تفصیل میں جائیں بھی اس کا وقت نہیں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حیوان بھی چھپاتا ہے اور بعض قسمیں وہ بھی تفصیل ہے، لیکن اصل بنیادی اعتبار سے جو جن سے حیوان اور انسان میں فرق ہے وہ انسان اور حیوان کے بیچ کا ایک فرق ہے حیا. یعنی اس کا مطلب بے حیا انسان حیوان ہو جاتا ہے. انسان اگر حیوان کی کیٹیگری میں آ جائے تو حیوان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ ایک دم مسلمہ. دنیا میں یہ بات ہم نے اس سے پہلے عرض کی ہے کسی موقع پہ کہ دنیا میں انسانوں کو، لوگوں کو جتنا نقصان انسانوں سے پہنچا اتنا حیوانوں سے نہیں پہنچا ہے. جتنا نقصان پہنچانے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اختیارات، عقل وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے، ابھی اس پہ بات کریں گے تو یہ بات رہ جائے گی. لہذا انسان اور حیوان کے بیچ کا ایک فرق حیا. اللہ نے انسانوں کو حیا عطا کی ہے اور حیوانوں کو اس سے محروم رکھا ہے. یہ وہ صفت ہے کہ جس کا مقام بلند ہے، بالا ہے، بہت عظیم مقام کی صفت ہے. یعنی حیا اگر نہ ہو تو انسان اپنے مہمان کی صحیح سے خاطر تواضع یا مہمان نوازی نہیں کرتا. اب یہاں پہ بعض اوقات یہ دیکھنا ہوگا
کہ انسان یہ کام حیا کی وجہ سے کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے کر رہا ہے. بعض اوقات اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جہاں مہمانوں میں فرق ہو جائے، فلاں غریب مہمان ہے، اس کو ایسے ہی ٹہلا دو، دروازے سے لوٹا دو، صرف مثلاً پانی پلا دو، فلاں پیسے والا ہے یا اس سے ہم کو کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کو بیٹھا لے قاعدے سے چائے ناشتہ، تو پھر یہ حیا کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ مطلب پرستی کی بنیاد پہ ہے، یہ حیوانیت والی خاطرداری ہے. یعنی ایک محبت ہوتی ہے جو واقعی محبت ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں قصائی کی محبت ہے. معلوم ہے قصائی کی محبت؟ اپنے جانور کو خوب کھلاتا ہے، محبت میں کھلاتا ہے، اس لیے کھلاتا ہے کہ زیادہ کھائے گا، موٹا ہوگا نا تو گوشت زیادہ ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا، تو وہ حلال کرنے کے لیے اس کو کھلاتا ہے. تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ یہ سامنے والا جو اچھائی کر رہا ہے کس نیت سے. البتہ یہ چیز اپنے میں دیکھیں، دوسرے میں نہ دیکھیں. تجسس حرام ہے، جائز نہیں تجسس. کسی کے اوپر سوء ظن کرنا جائز نہیں ہے، یہ باتیں گزر چکی ہیں. تو دوسرے پہ شک نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر ایسا کر رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں. ہم تو یہ غلط اس سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ عموماً مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہمیں اپنے نفس میں تلاش کرنا ہوتا ہے وہ ہم دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں. لہٰذا وہ چیز تو نہیں ملتی ہے، اس کی بنیاد پہ سوء ظن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تجسس کا گناہ کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، اور نہ یہ کہ حل نہیں ہو، خراب ہو جاتا ہے. اور جو کام ہم کو دوسرے کے لیے کرنا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے لیے انتظار کرتے ہیں، دونوں غلط ہیں. لہٰذا ہم اپنے میں تلاش کریں کہ ہم اگر کسی کی مہمان نوازی، حتیٰ روایت میں ہے اور بہت بری نگاہ سے اس کو دیکھا گیا ہے کہ جو انسان کے مادیات کی بنیاد پہ اس کے سلام کے لہجے میں فرق پیدا ہو جائے، کسی سے کہا سلام، کسی سے کہا السلام علیکم، فرق ہے نا. کیوں؟ اگر یہ مادیات کی بنیاد پہ ہے، دولت کی بنیاد پہ ہے، ان ساری چیزوں غلط ہے. مہمان نے اس کو پسند نہیں کیا، شدت سے اس کی رد کیا ہے اور اس کے مذمت کی اس کی. لہٰذا اگر حیا نہیں ہوتی تو انسان اپنے مہمان کی صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہیں کرتا، اپنے کیے ہوئے وعدوں کی وفا نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ جو انسان وعدہ توڑ دے وہ کہتے نہیں فلاں بے حیا ہو گیا. ہم لوگوں کے یہاں بھی بات انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں تک آئے گی. ہم لوگوں کے یہاں حیا کا معیار الگ ہے کہ مثلا یہ حیا کا معیار ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں حیا کا معیار الگ ہے. لہٰذا بعض اوقات بے حیا ہم جو کہتے ہیں تو اپنے معیار پہ کہتے ہیں. یہ امام کا قول ہے. اگر کوئی انسان صحیح سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، بے حیا ہے. وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے، بے حیا. بے حیا کا لفظ تو سنا ہے نا، ذہن میں ہوگا. وعدہ کر کے توڑ دے تو بے حیا. یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے ذرا سا بھی بظاہر نقصان و فائدہ ادھر دکھتا ہے تو اتنی تیزی سے اپنے بات سے پلٹ جاتا ہے کہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا اتنی تیزی سے یوٹرن، جتنی تیز چلتا نہیں اس سے تیز یوٹرن لے لیتا ہے. بے حیا یہ انسان، وہ ایک الگ مسئلہ، اس پہ بات ہو چکی ہے. وعدہ کی خلافی کرنے والا، وعدہ توڑنے والا، اس کے اثرات پہ بات ہو چکی ہے، ابھی اس پہ بات نہیں کریں. اسی طریقے سے دوسروں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. اگر حیا نہیں ہوتی تو یہ انسان، یہ لوگ دوسروں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. اگر کسی کو ضرورت ہے ہم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، نہ کریں تو بے حیا. حیا نہیں، بے غیرت. کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، مجبوری ہے. خوب یہ بھی ایک ٹاپک ہے اس پہ کہ کس طریقے سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، ہاتھ پیر مارنا چاہیے، وہ ساری چیزیں تفصیلی چیز ہے. لہٰذا دوسروں کی ضروریات کو، اگر حیا نہیں ہوتی تو دوسروں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اچھے کاموں کی کوشش نہیں کرتا. اگر انسان اچھے کاموں کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ بھی بے غیرت ہے، بے حیا. برائیوں سے پرہیز نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے بہت سارے واجب کاموں کو بھی انسان حیا کی بنیاد پہ انجام دیتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر حیا نہیں ہوتی تو لوگ ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتے.
بے غیرت ہیں وہ لوگ، بے حیا ہیں وہ لوگ کہ جو ماں باپ کے حق کو ادا نہ کریں. غیرت نہیں ان کے اندر. لاکھ دنیا ہے ہمارے غیرت، وہ آدمی خود سے معیار بناتا ہے، ارے ہم لوگ آبرومند لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ آپ نے اپنا معیار بنایا ہے. اسلام کا یہ معیار، اگر حیا نہیں ہوتی تو ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو بے غیرت ہے. صلہ رحم کو نہیں کرتا. خوب اگر کوئی صلہ رحم معلوم ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات کو باقی رکھنا وغیرہ وغیرہ، پورا موضوع ہی ہے. یعنی اگر کوئی صلہ رحم نہیں کر رہا ہے تو بے غیرت ہے، وہ بے حیا ہے. یہ حیا کے لوازمات میں سے. امانت کو ادا نہیں کرتا. اگر کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے تو یہ بے حیا ہے، بے غیرت. کسی بھی برے کام سے پرہیز نہیں کرتا. لہٰذا پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند متعال نے کس طریقے سے سارے اچھے صفات کو کہ جو انسان کی فلاح و بہبود، اس کے صلاح، اس کی اچھائی، اس کے کمال کے لیے ہیں، ان سب کو حیا میں ڈال دیا. اور خود اس مفہوم پہ بھی روایات ہیں. خب کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہفتے میں ایک کلمہ مکمل ہو جائے، لیکن ابھی بہت سارے اہم مطالب، اہم باتیں اس میں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ وقت اب اتنا نہیں ہے کہ مزید اس پہ گفتگو کی جائے. انشاءاللہ اس کے بعد جو رہ گئی ہیں تو جب توفیق دی اللہ نے تو اس کو ہم مکمل کریں گے. لیکن بہرحال حیا انسان کے جسم پہ، انسان کے نفس پہ اس لباس کا نام ہے کہ جو انسان کے اندر حسن و کمال پیدا کرتا ہے. کون سا حسن؟ ظاہری حسن نہیں، حقیقی حسن، کردار کا حسن، سیرت کا حسن، باقی رہنے والا حسن. وہ حسن جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، وہ کمال کی جس کی برکت لوگوں تک پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. اللهم صل على محمد وصولۃ الحیدریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعصمت فاطمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشجاعت الحسینیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادت السجادیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآثار الباقریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمأثر الجعفریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعلوم الکاظمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرضاء الرضویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجود التقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنقاوة النقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والہیبة العسکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والغیبة الہیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں
ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں اہم ترین مناسبت ماہ مبارک رمضان کا آغاز، کہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ہم کو فرصت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس عظیم مہینے میں وہ تبدیلیاں کی جو شریعت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ہمارے یہاں ہونی چاہیے، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ روزے کے لیے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو روزہ کی جو کچھ چیزوں سے باطل ہوتا ہے، 9 چیزوں سے، یہ حد اقل روزہ ہے، کم سے کم روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے ایک آگے کا مرحلہ ہے روزے کا، کہ جہاں پہ صرف انسان کا پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے، پارٹس کا روزہ ہوتا ہے۔ یعنی آنکھیں بھی روزے سے ہوتی ہیں، زبان بھی روزے سے۔ زبان روزے سے مطلب یہ نہیں کہ زبان بولنا ہی بند کر دے، آنکھ کے روزے کا مطلب نہیں کہ آنکھ دیکھنا ہی بند کر دے، بند کیے آنکھ کے روزے کا مطلب کہ آنکھ سے گناہ نہ ہو، زبان کے روزے کا مطلب کہ زبان سے گناہ نہ ہو، ہاتھوں کے روزے کا مطلب کہ ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، کان کے روزے کا مطلب کہ کان سے گناہ نہ ہو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو پیٹ کا روزہ ہے وہ شام کو کھل جاتا ہے، لیکن یہ جو پارٹس کا روزہ ہے یہ کھلتا نہیں ہے۔ اس کی پوری مہینے پریکٹس کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ عادت ڈال دی جاتی ہے لائف ٹائم کے لیے۔ یہ خاصیت ہے۔ تیسری منزل وہ روایات ہے، موقع نہیں ہے چونکہ روزے سے متعلق جب مسائل کی گفتگو ہوئی تو اس سے پہلے جو روایات توضیح المسائل میں ہے وہ پیش کی، تو اس میں روزے کے جو فلسفے پہ گفتگو ہوئی ہے وہ واقعی بہت اہم فلسفہ۔ اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کو روز محشر کی بھوک و پیاس یاد ہو، خوب کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، کتنا بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ یہ واحد ظاہر سی بات ہے کہ لائق غور ایک چیز ہے۔ تیسرا مرحلہ جو روزے کا ہوتا ہے وہ فکر کا روزہ ہوتا ہے، کہ جس کے بعد پھر انسان واقعی کمال کی منزلوں پہ سفر کرتا ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں در واقع روزے کے۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسان صرف جو ہے وہ بس کسی طریقے سے وہ کچھ گھنٹے کی جو منع کیا گیا ہے فجر سے لے کے مغرب تک کھانے پینے اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان سے پرہیز کر لے، اور اپنی اس حالت کو باقی رکھنے کے لیے الگ الگ حساب سے کبھی سو کے ٹائم پاس کر لیا، کبھی کچھ کر کے ایسا ٹائم پاس نارمل انسان زندگی جیے، نارمل زندگی گزارے، لیکن اس نارمل زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تقوی کی طرف جائے۔ اسی کے ساتھ خود ماہ مبارک رمضان کا جو اہم مسئلہ ہے جس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے، نزول قرآن، اپنے آپ کو نظام قرآن، نظام پروردگار کے حوالے کریں۔ ماہ مبارک رمضان کو سمجھنے کے لیے، ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیں گے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کو پڑھیں۔ ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں رسول نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسی لیے اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، لیکن اصل مقصد خود ماہ رمضان تھا۔ یعنی رسول بھی چاہتے تھے کہ وہ عظیم مہینہ آنے سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لیں۔ کچھ پوائنٹس، سب نہیں، کچھ پوائنٹس ہم اس خطبے کے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے گفتگو کے عنوان سے۔
یہ کچھ پوائنٹس کے بعد بھی آپ جائیں، ہے آن لائن ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، خطبہ بھی ہے، موجود ہے، حتماً پڑھیں خطبہ شعبانیہ، اور ڈائریکٹ یہ دیکھیں کہ رسول ہم سے کیا کہتے ہیں، کیا توقع ہے ہم سے، کس چیز کی امید ہم سے رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ رسول کو ہم سے کیا توقع ہے، اللہ ہم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ویسا بنا لے جائیں ہم کامیاب۔ لہٰذا بہرحال کچھ پوائنٹس ہم پیش کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں، پوائنٹس بنائیں، اس پہ عمل کریں، اس کو یاد رکھیں، پورے مہینے اس پہ نظر ڈالتے رہیں تاکہ اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس باقی رہے۔ ایک پوائنٹ اس میں جو ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا ہے، اس کے پہلے بھی بعض پوائنٹس ہیں۔ ایک پوائنٹ جو اس میں ہے وہ شیطان کا زنجیر میں جکڑا جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ کام اللہ کر دے گا اور ہمارے حوالے کچھ نہیں ہے۔ در واقع ہمارے عمل کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہمارے حصے کا شیطان یا ہم سے متعلق جو کی نسبت ہے وہ زنجیر میں جکڑا گیا کہ نہیں جکڑا گیا۔ ورنہ اگر جو مفہوم ہمارے درمیان مشہور ہے کہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر کچھ دکھنا ہی نہیں چاہیے۔ شیطان کے زنجیر میں جکڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو زنجیروں میں جکڑیں، اپنے نفس کو زنجیروں میں جکڑیں، اور یہ زنجیر وہی نظام کی زنجیر ہے، سسٹم کی زنجیر ہے، روزے کی زنجیر ہے، پرہیزگاری کی زنجیر ہے۔ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ قانون جو ایک دیوار کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ شیطان کو مجبور کر دیتے ہیں لاچار۔ شیطان آتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان کہ نہیں، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، ماہ رمضان ہے۔ بالآخر اگر بہتر سے بہتر کھانا ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں پیش کیا ہے، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ لاکھ شیطان آ کے آپ کو لا دے، نہیں ہم روزے سے نہیں کھا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو جواب دینا آ گیا، منع کرنا آ گیا، روکنا آ گیا۔ مسئلہ صرف کھانے کا نہیں ہے، کھانا تو کچھ گھنٹے بعد کھا سکتے، لیکن دوسرے وہ اعمال کی جو واقعی گناہ ہیں، اس کے لیے رات میں بھی شیطان اگر آ کے کہے تو پھر ہم کو یہ کہنا چاہیے نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ کھانے کے لیے کیوں اس کو انکار کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا۔ تو گناہ کے لیے کیوں انکار کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ منع کرنا اور یہ ساری چیزیں ایک طرح کی سارے گناہ ایک جیسے ہیں، نہیں، لیکن اس سے ہم کو ایک راستہ ملتا ہے، درس ملتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اعتبار سے اپنے شیطان کو زنجیر میں جکڑنے کی زیادہ، تو زنجیریں اللہ ایک حساب سے وہ سارے انتظام کر دیتا ہے، بلکہ کہا جائے جکڑ بھی دیتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ ساری چیزیں بے معنی ہوتی ہیں جب تک ہم خود اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی، بہت کم شاذ کبھی کرتا ہے، لیکن ان کو نہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنا، روایت میں ہے کہ جو انسان ایسا ہو اس کے ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایمان سے روح نکل گئی، ایمان ہی اس کا بے روح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کچھ بھی کرنا یہ انسان کی حقیقت اور حیثیت کو بتاتا ہے۔ دوسری چیز، روزے کی حرمت کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک تفصیلی چیز ہے کہ جو اس کا احترام روزے کا ہے وہ باقی ہونا چاہیے۔ روزہ رکھے ہیں جو لوگ وہ بھی اس کے احترام کو باقی رکھیں، جو لوگ کسی وجہ سے مسافر ہیں، مریض ہیں، نہیں رکھے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ روزے کے احترام کو باقی رکھیں۔ وہ احترام میں بہت ساری چیزیں، قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کریں، کچھ گھنٹے کی بھوک و پیاس ہے روزے میں۔ قیامت کا دن جو اتنا بڑا دن ہوگا، وہ جس کے بڑا چھوٹا ہونا کافی حد تک ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ ہے، اس کی بھوک و پیاس کو، وہاں بھی ہم ایسی بھوکے و پیاسے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے، کبھی شفاعت کے لیے دوڑتے ہوں گے، کبھی اپنے اعمال کے حساب کے لیے دوڑتے ہوں گے، کبھی حق الناس ہمارے گردن پہ ہوگا، فلاں سے جا کے بخشوا لیں، فلاں سے بخشوا لیں، ایک انبار ہوگا حق الناس پہ۔ ہم نے گفتگو کی، خدا نہ خواستہ اگر پر ڈے انسان کے اکاؤنٹ میں ایک حق الناس آ رہا ہے،
اللہ نہ کرے. کم نہیں ہے یہ، بظاہر تو بہت چھوٹا عدد ہے. مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 30. سال کا 10 سال کا. اب ہر آدمی اپنی زندگی کے حساب سے جوڑ لے. اتنے حقوق روز معیشت، ان لوگوں سے جا کے بخشوانا آسان کام ہے؟ یہ ایک خوف انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. لہٰذا جب انسان بھوکا اور پیاسا رہے اور بھوک و پیاس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو تو یاد کرے کہ روز محشر ہم کو اسی حال میں سب کچھ کرنا. کیسے ہم وہ سارے حساب کو کلیئر کریں گے؟ ماتحت جو بھی اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، جو بھی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، محتاج، جو لوگ محتاج ہیں، جو بزرگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بچے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ الگ الگ کیٹیگری اور سب میں ایک الگ تفصیل ہے، پوری ڈیٹیل، کیونکہ ان کے حقوق ہوتے ہیں ہمارے گردن پہ. اگر یہ حق ادا نہیں کیا، چونکہ عموماً یہ سب جو ہیں وہ کمزور طبقے میں آتے ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے یہ تو کمزور ہے، ہم کچھ بھی چاہیں کر لیں. نہیں، ایکچولی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا حق ہمارے گردن پہ ہے. یہاں تو ہم ڈانٹ کے ڈپٹ کے زور طاقت کسی بھی ذریعے سے یہ ثابت کر لیں گے کہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے گا. لیکن روز محشر تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ ڈانٹ ڈپٹ کے کہ ہو گیا نہیں دیں گے. وہاں تو نہیں ہو سکتا. وہاں تو ایک ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا. تو کمزور طبقے کا خیال رکھنا. صلہ رحم اس مہینے میں نسبتاً انسان زیادہ کرے. افطاری دے، ولو یہ کہ یہ کھجور یا پانی کے گھونٹ کے ہی ذریعے سے لوگوں کو افطاری دے، بڑی فضیلت ہے. انسان اس مہینے میں آنکھ کان ناک وغیرہ کی حفاظت کرے. توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرے. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے. تلاوت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ پڑھیں. پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ سمجھیں اس کو، وہ معنی اپنے ذہن سے بدلیں. قرآن مجید پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. ظلم و ستم کرنے سے پرہیز کرے. ظلم و ستم کرنا وہ بھی ظلم و ستم کی کیٹیگری میں آتا ہے جب انسان خود ظلم کرے، اور انسان ظالم کی کیٹیگری میں تب بھی آتا ہے جب کسی کے ظلم پہ چپ رہے، خاموش رہے. لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ روز قدس میں جا کے مظلومین کے خلاف، مظلومین کی حمایت میں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا یہ خود ایک انسان کی ذمہ داری ہے. ماہ مبارک رمضان انسان اپنی ذمہ داری کو انجام دے. خوب بہت سارے پوائنٹس ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ساری باتیں نہیں پیش کر سکتے ہیں. آخر میں مولا کائنات نے رسول سے سوال کیا کہ اس مہینے کے افضل عمل کے بارے میں آپ بتائیں، تو رسول نے فرمایا کہ گناہ کے ترک کرنے اس مہینے کا سب سے افضل عمل. انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لی جائے. اور پھر سب سے آخر میں آپ نے مولا کائنات کی شہادت کا ذکر کیا. خوب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس ہفتے کے اہم موضوعات میں سے ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ نہیں ہے. پچھلے سال بھی ویٹیکن سے بہرحال وہ ایک ملاقات ہوئی تھی جو مرجع القدر آغا سیستانی سے ہوئی تھی. اس سال بھی ویٹیکن سے ایک پورا گروہ وفد ہے کہ جو نجف اشرف میں آیا. اس نے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، اللہ ان کے صاحب کو مزید ہم پہ طولانی کرے، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا کرے، ان سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی اور ادیان کے سلسلے میں گفتگو کی، چونکہ اس میں اس شعبے کو اس طرح کے افراد بھی موجود تھے. اور پچھلے سال کی جو ملاقات پوپ کی ہوئی تھی اس کے بارے میں شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی تھی. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ کیوں وہ مثلاً آ رہے ہیں بار بار. یہ گفتگو پچھلی مرتبہ ایک ملاقات تھی، اب کسی ادیان سے متعلق گفتگو اور شعبے کے افراد، اور اس میں بہت سارے اہم مسائل کا وقت ہوتا تو مزید اس پہ گفتگو کرتے. ایک چیز اور کہ ایران اور سعودی عربیہ کے جو سفارتی تعلقات کئی سال سے آیت اللہ شیخ نمر کی شہادت کی بنیاد پہ احتجاج کی وجہ سے جو ختم ہو گئے تھے،
وہ بعض ملکوں بالخصوص چائنا کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر وہ تعلقات بحال ہو گئے. اس کو بہت پازیٹیو سے دیکھا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک تعلقات ہوں گے تو اس کی وجہ سے کافی حد تک اسرائیل اور امریکہ کو مایوسی محسوس ہوگی، اور ان تعلقات کی وجہ سے ہو رہی ہے مایوسی محسوس ہوگی، بالخصوص اس لیے بھی کہ چائنا نے بیچ میں پڑھ کے اس کام کو کرایا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں کہ جو ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ البتہ وہ اپنے ملک کا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پیش کریں. بہار اسٹیٹ میں مظفر پور شہر میں وقف سے متعلق ایک عالم دین، اس سے پہلے بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کی حمایت میں پروٹیسٹ کیا تھا. مغل مسجد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. ابھی پھر اسی مسئلے کو لے کے ایک جھوٹے کیس میں پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا. الحمدللہ ہمارے بزرگ علماء وہاں پہ گئے، انہوں نے ڈی ایس پی، ایس ڈی ایم، جیلر سب سے بات کی، دونوں پارٹیوں کو بلا کے بات کی، دونوں میں صلح کی بات ہوئی. صلح کے سارے مسائل آمادہ ہو گئے ہیں، آمادگی ہو گئی. عنقریب انشاءاللہ صلح ہو جائے گی، کیونکہ ابھی دونوں لوگ جیل میں ہیں. جیسے ہی وہ لوگ جیل سے نکلیں گے وہ انشاءاللہ صلح کی طرف اقدام ہو جائے گی صلح. لیکن اس طریقے سے ان کو بھی معلوم ہے، پرشاسن کو بھی معلوم ہے کہ یہ بے گناہ ہے، وہ عالم دین ہے، ان کے کردار کو لوگ پہچانتے ہیں. لیکن کیا کریں، ایف آئی آر ہوا ہے. اچھا، وہ ایف آئی آر ہونے کے بعد جب پولیس اریسٹ کر کے لے کے گئی، بڑی فورس کے ساتھ آئی، ہتھکڑی لگا کے لے گئی، دکھا کے یوں کہا جائے، اور 1-1.5 گھنٹے کے اندر ساری کارروائی کر کے جیل تک پہنچا دیا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاں بہت ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو گرفتاری ہوئی، پولیس کو بھی معلوم ہے کہ بے گناہ ہے. انہوں نے جس جرم میں، یہ فرضی ایف آئی آر ہے، غلط اس سے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا کریں، ایف آئی آر ہے تو ہم کو ایکشن لینا پڑے گا. اس گرفتاری کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. وقف کی پراپرٹی ہماری قوم کا سرمایہ ہے. جہاں بھی وقف کو لے کے خرد و برد ہو رہا ہے، بے ایمانی کر رہے ہیں لوگ، اس پہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم سب کے اندر یہ بیداری ہونی چاہیے کہ ہم وقف کے تحفظ کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ قومی سرمایہ ہے، فرد کا سرمایہ نہیں. اور بہار کے پرشاسن اور بالخصوص پولیس سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی رہائی کے اسباب فراہم کی جائے، کیونکہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی حمایت کا بھی اعلان کریں اور دعا بھی کریں کہ جلد، کیونکہ ایک مخلص انسان کا ملنا اس وقت بہت سخت ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ وہ قوم کے لیے کام کرے. اور انشاءاللہ جو بھی وہاں کے اختلافات ہیں صلح و صفائی کے ذریعے سے وہ اختلافات حل ہوں، اس لیے کہ دونوں کا تعلق قوم سے ہے. کسی کو بھی نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہے. لیکن صلح ہونے کے بعد، اور یہ بہت اچھی پہل ہے علماء کی طرف سے کہ جب صلح ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اور قوم کا یہ نقصان نہیں ہوگا. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.